ایک حافظ قرآن لڑکے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک عورت جانور بن گئی۔ آخر وہ عورت اس حافظ قرآن لڑکے پر ایسا کون سا ظلم کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت جانور بن گئی؟ اس واقعہ کو پوری طرح جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ دوستو، پاکستان کے پردے علاقے میں عبدالرحمن اپنی بیوی زینب اور اپنے 1 سال کی بیٹی نفیسہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عبدالرحمن بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ عبدالرحمن کی بیوی زینب بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں آج ندی کنارے نہ جاؤں اور گھر ہی آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں منہ میں بڑبڑا کر بولنے لگی، کیا تمہیں کبھی شرم درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ ہر وقت کام نہ کرنے کی صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی کو غصے سے بولنے لگی، مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ عبدالرحمن نے ندی کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب جال کو پھینکا، جال جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی تو اس کی نظر سامنے ایک ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ عبدالرحمن ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ عبدالرحمن ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخرکار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر یہاں چلا گیا ہے۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں کس نے چھوڑ دیا ہے؟ عبدالرحمن کو وہاں ندی کے اس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا، میں یہ بچہ اپنے گھر پر لے کر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہاں مر جائے گا۔ زور زور سے رو رہا تھا۔ عبدالرحمن جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ زینب جلدی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ زینب بچی کے رونے کی آواز سن کر وہ دیکھتی ہی کہنے لگی کہ یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لائے ہو؟ اور کہاں بازار جاؤ گے؟ کب پیسے لے کر آؤ گے؟ عبدالرحمن کہنے لگا، تمہیں تو بس ہر وقت پیسے کی پڑی رہتی ہے۔ اس چھوٹی معصوم بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی پر چھوڑ دیا تھا۔ زینب غصے سے کہنے لگی، جس کا بچہ ہے اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا وہاں ندی میں مچھلیوں کو چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ زینب غصے سے کہنے لگی کہ اس بچی کو مچھلیاں کھائے یا کوئی جانور کھائے، اس مصیبت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ عبدالرحمن بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بہت تمہاری مانی ہو چکی ہے۔ اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ ہے بچی اب اس گھر میں رہے گی اور نفیسہ کے ساتھ ہم اسے بھی پالیں گے اور اس بارے میں اب مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ زینب نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو اس طرح غصے سے اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبدالرحمن نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نفیسہ اور فاطمہ دونوں بڑی ہو گئی۔ ایک دن فاطمہ عبدالرحمن سے کہنے لگی کہ ابو جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ عبدالرحمن اپنی بیٹی فاطمہ کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسا اور کہنے لگے، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سکھانا ہے؟ فاطمہ نے کہا، جی ابو جان، میں بھی آپ کی طرح مچھلیاں پکڑنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ عبدالرحمن فاطمہ سے کہنے لگا کہ بیٹی، اب تم بہت چھوٹی ہو، ابھی
तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में ज़ैनब अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं उसे अपने साथ ले जाते? अच्छा है, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अब्दुर्रहमान अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे नफीसा और फातिमा को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब फातिमा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुर्रहमान की मौत हो गई। नफीसा और फातिमा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ैनब ने अपनी बेटी नफीसा को अपने गले लगाया और कहा कि बेटी, तुम्हारा बाप का साथ हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नफीसा बेटी अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? उसकी माँ ने कहा कि फातिमा है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियाँ पकड़ कर लाया करे, उसने तो अपने अब्बू से मछलियाँ पकड़ना सीखा है। फातिमा अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं जाकर खुद अब्बू की जगह, अब अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। ज़ैनब फातिमा से कहने लगी, बस ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद फातिमा के दिन ही बदल चुके थे। ज़ैनब उससे घर का सारा काम करवाती और मछलियाँ पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी फातिमा को करना पड़ता था, लेकिन उसे खाना हमेशा बांसी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब फातिमा नदी से पानी लेने के लिए गई तो वहाँ अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़ कर हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे अब्बू जान मेरे साथ वापस आ जाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई रास्ता बताएं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती है। फातिमा जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है? फातिमा रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती आती हूँ ताकि पानी गिर न जाए। उसकी माँ कहने लगी कि बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बांसी खाना खाने को मिलता है। फातिमा की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छी से खबर लेती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। फातिमा की माँ ने फातिमा को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। नफीसा ये सब देख कर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद फातिमा दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन फातिमा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, फातिमा वहां पर अपना जख्मी सर पकड़ कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने फातिमा से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फातिमा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे कि बेटा, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं? फातिमा कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ यही सिखाया गया है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए। फातिमा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? फातिमा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपने दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। उस नदी के पास एक झोंपड़ी है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना जुल्म करती है।
وہ اللہ والے نیک بزرگ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے اللہ سے ایک دعا اللہ والا اس کو کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں جو بھی آنسو نکالے گا، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف دے گا، جس کی وجہ سے تمہارے آنسو بہیں گے، تو اس کی آواز ہمیشہ سور سے کی آواز نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گی، جب بھی تم قرآن کو کھول کر اس کو پڑھو گی، تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ والے نیک بزرگ اپنے راستے پر واپس چلے گئے، اور فاطمہ اپنے گھر کو چل پڑتی۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنی قرآن کی تلاوت سن کر کہہ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تمام پرندے اس کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی خاموشی سے مست مگن ہو گیا اور ہر کوئی اپنا دکھ بھول جا رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ گھر پر پہنچی تو فاطمہ کی ماں غصے سے کہنے لگی کہ آ گئی مہارانی، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، آج مجھے ندی کنارے میں ایک اللہ والے نیک بزرگ ملے تھے۔ وہاں اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے ہیں، اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جاتی ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر کہنے لگی کہ اپنی بکواس بند کرو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا تو اس کی بہن پر کھٹ گئی اور اس نے فوراً اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور فاطمہ رونے لگی اور اس کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے اور مارنے والی بہن نفیسہ کی آواز بدل چکی تھی، کچھ کہنے کے لیے اب منہ کھولا تو اس کی زبان سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور فاطمہ سے کہنے لگی کہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مارے گا تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے، جس انسان کی وجہ سے گریں گے، اس انسان کی آواز، اس کے گلے سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہاں اپنی حرکتوں سے باز نہ آ سکی۔ اس نے اس کو مارا تو نہیں مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ فاطمہ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوئی تو اس کو اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئے۔ فاطمہ کی آواز وہاں پر جاتے جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں پر گونجنے لگی۔ شہزادہ فاطمہ کی آواز کا دیوانہ ہو گیا اور فاطمہ کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں فاطمہ کی ماں فاطمہ کو واپس اپنے گھر پر لے گئی تھی۔ شہزادے نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے فاطمہ کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے فاطمہ کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہاں آواز یہاں تک کھینچ لئی، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی؟ اس شہزادے کی بات سن کر زینب کہنے لگی یہ آواز تو میری بیٹی نفیسہ کی ہے، جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ کہیں کہ میں وہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے آپ کو جتنا پیسہ دولا چاہیے میں سب کچھ لوٹا سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ سن کر زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن نفیسہ کی آواز تو ایک سور کی آواز جیسی تھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے زینب سے کہا میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے۔ یہ بات سن کر زینب اور اس کی بیٹی نفیسہ بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ آج کے دن ان کا اصلیت سب کے سامنے آنے والا تھا۔ شہزادے کے باپ کی بات سن کر نفیسہ رونے لگی اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی
اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فاطمہ یہ سارا منظر کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ آ کر شہزادے کے باپ کے پاؤں میں گر گئی اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے تو آپ مجھے دے دیجیے۔ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں کر رہی تھی بلکہ میں کر رہی تھی۔ تو شہزادی نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادے نے جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کر کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرح میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور آپ سمجھتے تھے کہ یہاں نفیسہ کی آواز ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، جبکہ میں تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ اب کیونکہ آپ کو پوری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور میں دونوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، تو آپ میری ماں اور میری بہن کو معاف کر دیجئے۔ یہ سن کر شہزادہ اور اس کا باپ دونوں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی اور فاطمہ سے کہنے لگے، پھر وہ دونوں ماں بیٹی کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شہزادے کی شادی فاطمہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ دیر رات اللہ سے دعائیں مانگتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میری بہن کو پہلے جیسا کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فاطمہ کی دعا سن لیتا ہے اور اس کی بہن نفیسہ کو وہ پھر سے اپنی صحیح حالت میں آ جاتی ہے اور اس کی آواز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں ماں بیٹی کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ بیل آئکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔